السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے اب آپ علیکم کو؟ السلام، جی جی، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی، شکر اللہ کا، ٹھیک-ٹھاک۔ میرا نام عمیر ہے اور جی سر، میں ناروے سے ہوں۔ سو جی سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ میرا سوال جو ہے تھوڑا-سا آپ نے جو پچھلے بھائی تھے ان کے ساتھ تھوڑا-سا اس بارے میں آپ نے ڈسکس کیا جی، کہ اسلام میں جو حق ہے، اس کو ہم کس طرح کیا قانون ہے، کس طریقے سے ہم اس کو چن سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اب دوسرے قوانین ہیں جیسے کہ ڈیموکریسی ہے اور ہوں، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور ہوں، دوسرے ہوں، جو وہ ہیں۔ اگر میرا سوال یہ ہے، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کافروں کے یہ نظام جو دیے ہوئے ہیں یا جو ہوں، اگر وہ ہمیں یہ نظام نہ دیتے، تو آج 2024 میں اگر ہم نے اپنے ملک کا ایک سربراہ چننا ہے، تو کیا کیا طریقہ ہونا تھا؟ کیونکہ خدا 1400 سال پہلے خدا تعالیٰ کو تو یہ پتہ تھا کہ دنیا جس طرح ملکوں میں بँٹ گئی ہے، ہاں، جی، ایک ملک کا سربراہ نے دوسرے ملک کو ملنا ہے یا جس طریقے سے، ہوں، سو ہمیں اگر وہ اس طرح کا ایک ریٹن قانون مل جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لیڈ کرنے کے جو پرابلمز تھے یا جو کنفلکٹس آئے تھے ہمارے ساتھ وہ شاید ہمیں ہمارے پاس کلیئر ایک ڈاکیومنٹ ہوتا جس کے مطابق ہم اپنے لیڈر کو چن سکتے۔ دیکھیں اسلام میں جو ہم اسلام کو پہلے ڈیفائن کریں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ریویلڈ ٹروتھ، جو وہ سچ، وہ حقیقت جو اللہ کا میسج ہے، جو کریٹر کا میسج ہے ہمارے لیے، وہ وہ اسلام ہے۔ باقی لوگوں کے جو نظریات ہیں، جو ہم نے خود بنائے ہیں یا علماء نے بنائے ہیں، ان کے اجتہادات ہیں یا ان کے نظریات ہیں، وہ اگر اللہ کے ریولیشن میں ہے تو ریولیشن کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بذات خود ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم اسلام کی اس طرح ہم تعریف کریں، اسلام وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ شیعوں کے نزدیک جو اللہ نے میسج بھیجا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اسلام کو اس طرح ڈیفائن کریں تو اس میں حکومت کے متعلق جو نظام ہمیں ملتا ہے، تو لازمی جو امامت واضح طور پہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ساری اتھارٹی، اس میں سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے نزدیک آ، خلفاء کو دی ہے، لیکن وہ ڈیفائن نہیں ہے کہ وہ خلفاء کہاں سے آئیں گے، رولرز کو، اور وہ بہت براڈ ان کو اختیارات دیے کہ جس طرح وہ چاہیں، جس طرح چاہیں وہ رول کریں، اور یعنی فائنانس ان کے ہاتھ میں، ملٹری ان کے ہاتھ میں، اور پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی جگہ پہ لڑائی کرنا چاہیں، وہ کسی کو، سب کو طاعت واجب ہے ان کے ساتھ، یعنی اگر وہ دنیا کو فتح کرنا چاہیں تو طاعت واجب ہے ان کے ساتھ، اور وہ ظلم بھی کریں تو کوئی بات نہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ لیکن یہ خلفاء کہاں سے آئیں گے یہ نہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ قریش سے ہوں گے۔ اب یہ کیسے چوز ہوگا یہ کوئی حدیث وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ تو لیکن یہ اگر ہمیں لیکن ہم، اگر ہمیں یہ جو انگریزوں کا یا کافروں کا جو نظام ہے، ہم۔ ڈیموکریسی اور کمیونزم، اگر یہ انہوں نے ہمیں نہ دیا ہوتا، تو آج 2024 میں مسلمان کس طرح رہ رہے ہوتے؟ کس نظام کے تحت رہ رہے ہوتے؟ کون ہمارا سربراہ ہوتا؟ تو یہ جو وٹ ایف کا جو کوشچن ہے نا، یہ وٹ ایف کو کہاں سے لیں گے؟ اگر وٹ ایف کو وہاں سے لے لیں کہ اگر مسلمان واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی امامت غصب نہ ہوتا، امیر المومنین علیہ السلام کی سپورٹ ہوتی اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت بن جاتی، تو یہ واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہی کام کرتے جو امام مہدی علیہ السلام آخر میں کریں گے، یعنی پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوتا، اور یہ نیشن اسٹیٹس بنتے ہی نہ، اور یہ پالیٹکس کا بھی جو سسٹم ہے یہ ہوتا ہی نہیں، یہ دنیا صرف ایک ہی ملک ہوتا، سب بھائی ہوتے، سب مسلمان ہوتے، سب کہاں پہ کسی پہ ظلم نہ ہوتا، اور کہیں پہ جہل نہ ہوتا، اور کوئی کسی دنیا میں کسی قسم کا کرائم بھی نہ ہوتا۔ لیکن ابھی فی الحال اب اگر وٹ ایف کو ابھی سے لے لیں، اگر ہمارے پاس انگریزوں کا نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر انگریزوں کا نظام نہ ہوتا ہمارے پاس، تو اللہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان، دیکھیں مسلمانوں کے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھاٹ ہے، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ کوئی قرآن و سنت سے نہیں ہے۔
بہت سارے ہمارے پاس بالخصوص ہمارے جو مسلمان بھائی اہل سنت بھائی ہیں، ان کے کتاب ہیں سیاست پر، الاحکام السلطانیہ ہے ماوردی صاحب کی، ان کے اجتہادات ہیں، اور یہ جو ان کے اجتہادات ہیں یہ اکثر دربار اور خلفاء کی خدمت کے لیے، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ خلیفہ کسی بھی طریقے سے خلیفہ بن جائے، چاہے وہ پہلے والے خلیفہ جو عادل تھا اس کو قتل کرے، یہ خلیفہ زبردستی بن جائے، میسیکر کر کے وہ خلیفہ بن جائے، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اب یہاں پہ سب مسلمانوں کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، اگر ہم اسلام کا ڈیفائن، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام یعنی اللہ کی جانب سے جو کچھ آیا، یعنی قرآن سنت، اس میں ایک بہت بڑا وائڈ ہے۔ امامت کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، یہ شیعہ مذہب کے، چلے پہلے ہم میں اہل سنت کے مذہب کے مطابق بات کرتا ہوں، پھر شیعہ مذہب کے مطابق۔ اہل سنت کے مذہب کے مطابق اگر ان کے مذہب کے مطابق چلے نا، ان کے مذہب علماء کے جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں اور احادیث کے روح سے، خلیفہ صرف قریش سے ہوگا اور خلافت کا نظام ہوگا، اور خلافت جو ہے ایک بہت ہی براڈ اتھارٹی ہے پورے گلوب کے لیے۔ خلیفہ کی جو اتھارٹی ہوگی اس طرح نہیں کہ وہ لمیٹڈ ہے جیوگرافی کے لیے، اس کا پورے گلوب کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کو، چاہے خلیفہ مثلا مصر میں ہے یا ترکی میں ہے، وہ اس کی تعداد ہندوستان پہ بھی واجب ہوگا، انڈونیشیا پہ بھی واجب ہوگا، چائنا میں بھی واجب ہوگا، اور اس کی اتھارٹی بہت براڈ ہے۔ وہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں، اسی طرح اس خلیفہ کے اختیارات ہیں۔ وہ چاہے کسی شخص کسی ملک پہ الغار کرنا چاہے کسی چیز، کسی بھی طرح، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، یعنی بالکل ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ۔ اور پھر وہ اگر ظلم بھی کرے، کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرے تو اس کی گرفت نہیں ہے، آپ صبر کریں، پھر قیامت میں اللہ انصاف کرے گا۔ یا کہ آپ کا مال چھین لے، یا کسی کہاں پہ کسی کو میسیکر کر دے، کسی بھی طریقے سے، وہ اس کی ازل نہیں ہوتی، وہ جتنا ظلم کرے، فسق کرے، اس کا ازل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بھائیوں کے مذہب میں ہے، اس میں سے بہت سارے احادیث میں ہیں اور بہت سارے علماء کے اجتہادات ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کہتے ہیں اگر ویسٹ سے ہم ڈیموکریسی نہ لیتے نا، اب میں نہیں کہتا ڈیموکریسی ایک بہت ہی پرفیکٹ سسٹم ہے، اور میں اس بات کا مطلب میں کبھی نہیں کہتا کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں انصاف ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، نہیں، یہ باتیں میں نہیں کہتا۔ تو کوئی اس بات کا حمل نہ کرے کہ میں یہاں پہ ویسٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اگر ویسٹرن تھاٹس اگر نہ ہوتا ہمارے پاس، تو کیا سسٹم ہوتا؟ وہی سسٹم ہوتا جو مڈل ایجز میں یورپ پہ حاکم تھا، جو مسلمانوں پہ خلفائے بنی عباس، خلفائے بنی امیہ، خلفائے خلافت عثمانیہ کے دوران جو سلطنت مغلیہ ہند میں لیکن تھا، اسی طرح کا ہوتا۔ لیکن اگر ہم مسلم ورلڈ کی ساری ہسٹری کو دیکھیں، سارا پاور پلے تھا۔ کوئی خاندان اگر طاقتور تھا، اس نے حکمرانی لے لی، کوئی ٹوٹل پاور پلے تھا۔ تو اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک اوتھینٹک ایک ڈاکیومنٹ مل جاتا کہ اس کے مطابق ہم اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، اسلامی ریاست، اب اسی طرح ہم حق میں وقت ہم چن سکتے ہیں، تو پھر شاید ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سارے پرابلمز ہوئے، جو سارے کنفلکٹ آئے، وہ شاید اس چیز سے ہم بچ جاتے۔ اگر آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکیومنٹ لکھاتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس ماحول میں رہتے تھے وہاں پہ کتابوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا، وہاں پہ مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں تھے، قرآن بھی نہیں لکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قرآن بھی جو ہے کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن گتوں پہ، لکڑ پہ، ہڈی وغیرہ پہ وہ متفرق پڑا ہوا ہے، کچھ قرآن لوگوں کو یاد ہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈاکیومنٹ لکھتے، تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی پوری اتھارٹی اپنے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، اور انہوں نے لکھانا چاہا بھی مرتے وقت، لیکن صحابہ نے نہیں لکھنے دیا۔ لیکن اگر ایسے کوئی چیز لکھتے ہیں نا تفصیل کے ساتھ، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ عمل کرتے یا اس کو پڑھ بھی لیتے، ان کو پڑھنا بھی آتا تھا۔ معاشرہ ایسا تھا کہ وہ اگر لکھا بھی دیتے نا کہ اس میں پورے حکومت کے قوانین ہیں، ان کو پڑھنا آتا ہے، وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور جب ان کی اپنی سیاست، ان کی اپنی ہوائے نفس اس سے متصادم ہو جائے تو اس کو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی بات نہیں، یہ عالم اسلام پورا اس واقعے کا شاہد ہے، جب حکومت وقت کی سیاست امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات سے ٹکرا گئی ہے، تو وہ ان کو پیاسے زبان کے ساتھ صحرا میں ان کے بچوں کے ساتھ شہید کیا، اور ان کے پورے خاندان کو اٹھا کے لے گئے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، تو وہ ڈاکیومنٹ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ سے کوئی مشکل حل ہوتا، کوئی مشکل حل نہ ہوتا کہ پورے قوانین لکھتے حکومت کرنے کی۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چیز دیکھیں کہ ہم حکومت کر سکتے ہیں، اور اس حکومت میں ہم ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ کی حکومت وہ حکومت ہوگی جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا،
کسی کا ابیوز نہیں ہوگا. تو یہ عام جو مسلمان ہے غیر معصوم, یہ ناممکن ہے. دس از امپاسبل. ایک ڈیوائن گورنمنٹ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا, وہ گارنٹیڈ ہے, کیونکہ اس کے سربراہ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ظلم نہیں ہونے دے گا, وہ خود بھوکا رہے گا, کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. لیکن جو عام مسلمان ہے یعنی غیر معصوم حتمن ظلم کرے گا, حتمن خطا کرے گا. تو ان کو دیکھیں, ان کو اتھارٹی دینے کی کہ آپ اللہ کے نام پہ حکومت کریں, یہ خیانت ہوگا. اللہ یہ خیانت اپنے عباد کے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے ایک ایسی چیز کا امانت دے دیں, مجھے ایک ایسا ٹرسٹ دے دیں کہ میں اس ٹرسٹ کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتا. ٹرسٹ یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں, اور مجھے ان کے مال پر, ان کے جان پر, ان کی زندگی پر, ان کی آبرو پر, ان پہ مسلط ہو جاؤں. گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ گورنمنٹ یہی ہے کہ لوگوں کی جان, مال, آبرو, ان کی فائنانس سب گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور وہاں پہ جو لوگ ایلیٹس حکومت کرتے ہیں, چاہے ویسٹ کی بات کریں, چاہے امریکہ کی بات ہو, چاہے برٹن کی بات ہو, یا پاکستان ایلیٹس, they always watch for their own interest. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر میں ڈیموکریسی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ اگر ان کی کانفلکٹ ہو جائے ان کی اپنی انٹرسٹ عوام کے انٹرسٹ کے ساتھ, وہ عوام کے انٹرسٹ کو آگے بڑھائیں گے. بالکل نہیں, کبھی نہیں. وہ اپنے انٹرسٹ کو, ہر پالیٹیشین, ہر شخص, اس نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کبھی کبھی ایسا شخص ملے بھی نا کہ وہ اپنی انٹرسٹ کو چھوڑ دے گا, اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو چھوڑ دے گا, وہ اپنی ملک اور اپنے عوام کے انٹرسٹ کو آگے بڑھا دے گا, اس کو نیچے لائیں گے. اس کو وہ کامیاب حکومت نہیں ہو سکے گا اس کا. تو عرض یہ ہے کہ غیر معصوم, دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکومت کی جو امانت ہے, جو ٹرسٹ ہے, اس کو صرف اور صرف معصوم کو دیا. معصوم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اس لیے ان کے علاوہ کسی اور کو نہ قوانین, حکومت کے قوانین کا پتہ ہے, اور نہ کسی کو یہ کسی حدیث میں, قرآن کی آیت میں کہ فلان شخص کو حکومت بنا دے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس کو ہے جس کے پاس عصمت ہے, وہی حکومت کر سکتا ہے اللہ کے نام پر. اور اللہ کی حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ بالکل جو پورا ورلڈ ہے, یہ دنیا ہے, یہ پیراڈائز بن جائے گا. اس میں نہ جہل ہوگا, نہ کسی قسم کی ظلم ہوگی, نہ کسی قسم کی تلفی ہوگی, نہ غربت ہوگا. وہ اس موجودہ ایلیٹس کی حکومت میں, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے سعودی عرب جیسا ڈکٹیٹرشپ ہو, ان سسٹمز میں اس کا حاصل ہونا ناممکن, امپاسبل ہے. جی سر. پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. مثلا اسلام میں اسلام حقیقت میں ہے جو ہمیں پہنچا ہے نہیں. جو اسلام ہمارے پاس سے کمپلیٹ نہیں ہے. جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے, اس کے پورے انسٹرکشنز ہمارے پاس نہیں ہے, وہ مکمل ہے. جو ہمارے پاس نہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم, اس کے انسٹرکشنز کیا, اس کے ڈائریکشنز کیا, رولز کیا. اوکے, ایک سوال اور میرا ہے. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف